آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے. یہ ایک یہودی نے پراپیگنڈا کیا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، مسلمانوں جیسا رنگ و روپ اختیار کر کے ایک یہودی نے یہ بنیاد رکھی تھی، اور لوگوں عثمان کی بات پہ عمل مت کرو، عقل پہ پرکھو کیا عثمان ٹھیک کر رہا ہے. پرکھے گا کون؟ ہاں ان پڑھ. بھائی صاحب ویسے سارے علماء ان پڑھ ہی، ہمارے ہاں جو لیبارٹریاں ہیں نا ان سب کے ٹیکنیشین ان پڑھ ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب نو جمعے واسطے بلاؤ تو کی کرنا ہے؟ زیادہ انٹرویو ٹیسٹ لینا. کنے لینا؟ بھی آپ نے کبھی جمعہ پڑھایا؟ کہتے ہیں پڑھایا ہوئے نہ پڑھایا ہوئے ٹیسٹ اسی لیں. پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا. عثمان کے عمل، عثمان کی تقرریاں، عثمان کے فیصلے، اللہ کے نبی کہتے ہیں حق عثمان کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا عثمان حق پہ ہے، جو عثمان کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے. ایک خبیث تھا، یہودی الاصل تھا، اسلام کا لبادہ پہنا، اپنے متبعین کا ایک گروہ کھڑا کیا، سمجھایا نہیں ذرا سوچو تو صحیح، عقل کے میدان میں فیصلہ تو کرو. عثمان یوں 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 کر رہا ہے، یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. فتنہ کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ دماد رسول کو شہید کر دیا. اور یہ آگ تب سے لگی ہوئی ہے، یہ آگ تب سے لگی ہوئی ہے اور آج بھی جل رہی ہے. ملت کے لیے فتنہ، امت کے لیے ایک آزمائش. ڈاکٹر عادل کی شہادت، علامہ ہشام علی کے گھر کی ریکی، علامہ احسان علی کے شہادتیں اور خون ناحق، اور جاؤ مسلمانوں تمہاری تاریخ ہے اللہ کی قسم. لیکن یہ فتنہ پیدا کہاں سے ہوا؟ جب شریعت کو معیار نہ سمجھا گیا، جب آسمان سے اترنے والے قانون کو معیار نہ سمجھا گیا، جب خیر القرون کے اس زمانے کے لوگوں کی بات کو حق نہ سمجھا گیا، جب اپنی عقل کو معیار بنایا تب یہ مصیبت کری. اور یاد رکھو بہت سارے مسئلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بدعات بہت ہوں. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی بدعات بڑھتی جائیں گی. ہم نے غم منایا، پہلے ملت میں فتنہ پیدا کیا، ملت اسلام کو دولت کیا، تشیع کے نام پہ، رفض کے نام پہ، اعتزال کے نام پہ، گروہ آخر گروہ، ملت تقسیم در تقسیم. ہاں کئی ٹکڑے ہو گئے، پھر جنگ و جدال کے میدان گرم ہوئے، پھر کسی کو کافر کسی کو مسلم. ہم نے خود سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے اور ملت میں یہ تقسیم آج تک موجود ہے. نتیجہ کیا ہے؟ گالیاں بکو، بکواس کرو، توہین کرو اصحاب مصطفیٰ کی، بد زبانی کرو خیر القرون کی سرور کونین کے شاگردوں پہ، اور جھٹلاؤ اللہ کی شریعت کو، رب کے آسمان سے اترنے والے رب کے قانون کو، اس کا انکار کرو، اور پھر جو ان کی گالیوں کا جواب دلیل سے دے اسے کافر قرار دو، پھر اس پہ اپنے دہشت گرد بھیج کے اسے مار دو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، چیچا وطنی کے ساتھیوں، ایک خون ناحق ڈاکٹر عادل کا، ایک پریشانی علامہ احسان کے بیٹوں کی نہیں. اللہ کی قسم اصحاب رسول اس ملت کی بنیاد ہیں، اصحاب رسول اسلام کی آرزو ہے، اصحاب مصطفیٰ عظمت کے نشان ہیں، اصحاب مصطفیٰ رفعت اور عزت کی علامت ہیں. جس نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی گستاخی کی، قسم رب الجلال والاکرام کی، نہ دنیا میں جینے کا حق ہے نہ جنت میں جانے کا. نکلو ان تشکیکوں سے باہر، نکلو ان شبہات سے باہر. میں گزشتہ 3 ماہ سے اپنے بھائیوں سے اپنا درد دل شیئر کر رہا ہوں. یہ جو اس قسم کے مناقشات اور آج چینلوں پہ بیٹھنے والے فتنہ پرور، فلاں نے فلاں سے یہ کیا، فلاں نے فلاں سے وہ کیا، فلاں نے فلاں سے وہ کیا. او بھائی تیری عقل ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. آسمان کا رب جو خالق ہے وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کس نے کس سے کیا کیا، لیکن اصل معیار یہ نہیں کہ اس نے اس سے کیا کیا، اصل معیار یہ ہے ان کے بارے میں رب نے کیا کہا. یہ معیار نہیں ہے. جب تیرا نبی کہہ دے یہ میرے ہیں، کمی ہو گئی میں کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دی. تیرا نبی کہتا، میں نبی کی بات کرتا ہوں، تیرا نبی کہتا ہے لوگوں یہ میرے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی کمیاں کوتاہیاں رب نے معاف کر دی. تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے گھر کے احاطے میں جنت بنے گی جس میں ابو بکر نے جانا؟ تیری جگیر کو غصب کر کے عثمان کے لیے محل بنایا جائے گا؟ تیری عقل کمزور ہے، اس میں شیطان گھسا ہوا ہے، یہ شکوک و شبہات کی ماری ہوئی ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی
کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، بس یہ کام ہے۔ اور اسی تناظر میں ابھی ایک موسم گیا ہے جب پورا ماحول ظلمت و گمراہی کی سیاہی میں لپٹا ہوا تھا۔ کاش یہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، جب تیری پوری سوسائٹی گٹا ڈوب ظلمت میں مستور تھی، اور ابھی ایک وقت آئے گا جب سامن کے اندھے کو ہر طرف سبزہ ہی نظر آئے گا۔ وہ ایک طرف کا کنارہ ہے، یہ دوسری طرف کا کنارہ ہے، نہ غم کا معیار یہ نہ خوشی کا معیار یہ۔ خیر الامور اوسطها استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تیری زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ منسلک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے ساتھ۔ اگر اس کے مطابق ہے تو زندہ ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے، جو سیاہ تھے وہ بھی مردہ ہیں، جو سبز ہوں گے وہ بھی مردہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آؤ دیکھو پرکھو سمجھو تیرے رب نے کیا کہا، اس کے رسول نے کیا کہا، اگر تو اس کے مطابق ہے تو زندہ۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اس کی شریعت کی اتباع کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو شریعت کو چھوڑتا ہے وہ مردہ ہے۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو اس انتہا پہ تھے وہ بھی قرآن کی زبان میں مردہ تھے، جو اس انتہا پہ ہوں گے وہ بھی مردہ ہوں گے۔ اللہ پھر زندہ کون ہے؟ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، یہ جنہوں نے آسمان کی حکم پہ لبیک کہا، جس نے مدینہ سے آنے والی ندا پہ لبیک کہا، یہ زندہ ہیں، جو کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ زندوں میں رکھے۔ وآخر